نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 244 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ آیت کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ کہ اے مسلمانوں، اللہ کی راہ میں قتال کرو، یعنی کہ جنگ کرو، اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط وعلیہ ترجعون۔ اور کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر اسی کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا، اور اللہ ہی تنگی اور کشادی کرتا ہے تمہارے رزق میں اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ اللہ کریم نے قرضہ حسنہ کی جو بات کی کہ کون ہے جو اللہ کو قرضہ حسنہ دے، کہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا، اس کو اللہ کریم نے قرضہ حسنہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور کمال لطف و کرم یہ ہے کہ خود ہی وہ عطا کرنے والا ہے، سارے خزانوں کا مالک وہ ہے، اور خود ہی عطا کرنے کے بعد جو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ وہ میرے لیے قرضہ حسنہ ہے، اور پھر وہ اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے گا۔ ساتھ یہ وعدہ بھی فرما لیا کہ اگر تم میرے راستے میں خرچ کرو گے تو وہ ایسے ہے کہ جیسے تو نے مجھے قرضہ حسنہ دے دیا، اور میں اسے کئی گنا بڑھا دوں گا۔ تو مشہور روایت تو دنیا 70 ہم سنتے آئے ہیں بچپن سے کہ 10 گنا جو ہے وہ دنیا میں اللہ کریم لوٹاتا ہے، اور کم از کم 70 گنا آخرت میں اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کی روح سے 700 دفعہ بھی آتا ہے، 70,000 مرتبہ بھی آتا ہے، 7 لاکھ گنا بھی آتا ہے کہ جس قدر اللہ کریم چاہے گا، کیونکہ یہ اس کے فضل کا معاملہ ہے، اور فضل میں کسی مقدار کا تعین نہیں کیا گیا، جیسے وہ چاہے گا۔ اور پھر یہ بھی اللہ کریم نے بات سمجھا دی لوگوں کو کہ اللہ ہی تمہارے رزق میں تنگی بھی کرتا ہے اور کشادی بھی کرتا ہے، کہ یہ جو مشکلیں انسان پر آتی ہیں رزق کے معاملے میں، کبھی غربت آتی ہے یا امارت آتی ہے، تو یہ دونوں ہی من جانب اللہ ہیں۔ اللہ ہی ہے جو کسی بندے کے لیے فراخی پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو کسی کے لیے تنگی پیدا کرتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، کہ تم نے پلٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اور یہ مضمون بھی اللہ نے اس لیے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کا صلہ رب کریم کے پاس ہی تم کو ملے گا۔ اور یہ جو کئی گنا بڑھا کر دینے کی بات کی تو ساتھ یہ بھی باور کرا دیا کہ پلٹ کر تو نے میرے ہی پاس آنا ہے، اور حساب و کتاب میں نے ہی تم سے لینا ہے۔ تو یہ گمان نہ رکھنا کہ جو تم خرچ کرو گے وہ تیرا ضائع چلا جائے گا، ہر ایک جان نے پلٹ کر میری طرف آنا ہے، بلکہ ہر نیکی نے، ہر برے عمل نے پلٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ وہاں پر ہی ڈپازٹ ہوتا ہے، کوئی نیک عمل کرے گا تب بھی وہاں جمع ہوگا،
کوئی برا عمل کرے گا تب بھی وہاں جمع ہوگا، اور جب بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے کھول دیا جائے گا۔ آگے آیت نمبر 242 میں اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں، الم تری الی الملاء من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لبنی لہم بعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وبنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے بنی اسرائیل کے اس کو گروہ کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں، اس کی سربراہی میں، اس کی قیادت میں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو تم قتال ہی نہ کرو، یعنی کہ اب تو ڈیمانڈ کر رہے ہو نا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں، اللہ کے نبی سے کہنے لگے تو ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب تم مانگ رہے ہو تو اللہ تم پر یہ قتال فرض کر دے اور تم بھاگ جو اس بات سے، قتال کرنے سے انکار کر دو۔ تو وہ کہنے لگے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے اور اولاد سے جدا کر دیا گیا، سو جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ اللہ کے یہاں سے مضمون شروع کیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی ایک قوم جو چل رہی تھی، ان میں حضرت بنیامین جو تھے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت یوسف علیہ السلام سے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، انہی کی نسل میں سے ایک نبی اللہ کریم نے بھیجے، ان کا نام شموئیل بھی ہے، شموئیل بھی بولا جاتا ہے، اشموئیل بھی بولا جاتا ہے، لغت کی کتابوں میں کئی نام ان کے آتے ہیں۔ تو ان کو اللہ کریم نے ان کی طرف بھیجا، انہوں نے ایک اللہ کے ولی کے پاس تربیت پائی، انہوں نے ان کو پالا پوسا۔ تو جب وہ جوان ہوئے تو جبرائیل امین تشریف لائے ان کے پاس اور آ کر ان کو آواز دی نام لے کر۔ جب آواز دی نام لے کر تو انہوں نے اٹھ کر دیکھا تو کوئی شے ان کو نظر نہ آئی، تو اپنے استاد سے کہنے لگے کہ آپ نے مجھے پکارا ہے۔ تو ان کے استاد نے کہا کہ نہیں، جا کر تم سو جاؤ۔ دوبارہ سو گئے، پھر جبرائیل امین تشریف لائے، پھر نام لے کر پکارا، پھر اٹھے، پھر پوچھا استاد سے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جا کے سو جاؤ۔ تیسری دفعہ جبرائیل امین آئے تو وہ سامنے آ گئے، انسانی شکل میں ان کے سامنے آ گئے، تو آ کر ان کو کہا کہ اللہ کریم نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا، آپ کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ تو آپ نے طالوت نامی ایک شخص تھا جس کو اپنی قوم کا بادشاہ بنا دیا، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے امر آیا تھا۔ طالوت طول سے لفظ ہے، ان کا قد جو تھا بڑا لمبا تھا، اور اللہ کریم نے اپنے نبی کو ایک عصا جو تھا نا وہ دے دیا تھا نشانی کے طور پر کہ اس عصا کے ساتھ پمائش کرنا اس بندے کی، جس کا قد اس کے برابر ہوگا اس کو تو بادشاہ مقرر کر دینا۔ تو وہ طالوت نامی بندہ تھا جس کا قد اس عصا کے برابر آیا، تو اللہ کے نبی نے ان کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ تو جب بادشاہ مقرر کر دیا تو وہ جو قوم تھی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، وہ کہنے لگے کہ یہ کیسا بادشاہ تم نے مقرر کر دیا،
نہ اس کے پاس مال ہے نہ دولت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم سے کم تر ہے، غریب ہے، ہم اس کو بادشاہ کیوں کا مقرر کریں، ہم اس کو بادشاہ تسلیم نہیں کرتے۔ تو انہوں نے ان کو بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ان نبی نے فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مِلْكًا، کہ ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے، کہ میں مقرر نہیں کر رہا، کہ اللہ کی طرف سے یہ امر ہے، انہوں نے مقرر فرمایا ہے۔ تو وہ کہنے لگے قَالُوا أَنِّ يَكُونَ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، کہ ہم پر یہ حکمرانی کیسے ان کو مل گئی حالانکہ ہم اس سے حکومت کے زیادہ حقدار ہیں، اسے تو دولت کی فراوانی بھی نہیں دی گئی، یعنی کہ مال و متاع اس کے پاس نہیں ہے، تو ہم اس سے زیادہ امیر ہیں، تمہارا زیادہ حق ہے کہ ہم حکومت کریں، ان کو حکومت کیسے مل گئی؟ قالا، تو انہوں نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ اللہ کریم نے بے شک تم پر ان کو منتخب کر دیا ہے، کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے، اور جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرمائی ہے اللہ کریم نے، اس وجہ سے کہ ان کا جسم بہت بڑا تھا، عام لوگوں سے جسامت میں بہت تگڑے تھے، قد کے لحاظ سے بھی اور جسم کے لحاظ سے بھی۔ تو ان نبی نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو چن لیا ہے اور علم بھی عطا فرمایا ہے اور جسم میں زیادہ کشادگی بھی عطا فرما دی۔ اور آگے ارشاد فرمایا واللہ یؤتی ملکہ ومن یشاء، تو اللہ جس کو چاہتا ہے زمین پر اس کو بادشاہی عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا، کہ اللہ کریم کا علم جو ہے وہ حتمی علم ہے، تم ان باتوں کو نہیں جانتے جن باتوں کو اللہ کریم جانتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ یاتکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ کی جانب سے اب یہ نشانی انہوں نے بتائی کہ میرے نبی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا، اس کو صندوق سکینہ کہتے ہیں، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہوگا، اور کچھ آل موسیٰ اور آل ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے، اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، اگر وہ تم ایمان والے ہو تو بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں۔ تو انہوں نے نشانی بتائی کہ ایک صندوق جو تھا نا وہ تمہارے پاس آئے گا۔ وہ ایک صندوق تھا جس کو صندوق سکینہ کہتے تھے، ان میں نبیوں کی نشانیاں موجود تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی اس میں موجود تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی کچھ نشانیاں اس صندوق میں وہ چلی آ رہی تھی بنی اسرائیل کے پاس۔ تو وہ بخت نصر جو تھا نا ایران کا بادشاہ، جب اس نے تباہ و تخت و تاراج ان کو کیا فلسطین وغیرہ کو، تو وہ ساتھ ہی لے گیا، تو بعد میں وہ گم ہو گیا بڑی مدت تک، اور بنی اسرائیل اس صندوق کو تلاش کرتے رہے، انہی کی وجہ سے ان کو برکتیں ملتی تھیں اور فتح ملتی تھی، اور وہ جب وہ صندوق گم ہو گیا تو وہ برباد ہو گئے، اور بڑی مدت تک وہ جو نا اسی طرح در بدر پھرتے رہے، جیسے لوارث ہوتا ہے نا کوئی، ایسے ہی بنی اسرائیل قوم پھرتی رہی۔ تو پھر اللہ کریم نے ان نبیوں کو، اس نبی کو بھیجا، حضرت حزقیل نام ہے یا حرکیل نام ہے علیہ السلام، دونوں نام ملتے ہیں۔ تو انہوں نے سکون کی، صندوق سکینہ کی ان کو بشارت دی کہ وہ تمہارے پاس آئے گا۔ تو جب انہوں نے بشارت دی تو جب صبح کا وقت ہوا، صبح وہ صندوق جو تھا نا وہ ان کے گاؤں کی طرف ایک گدھے پر لدا ہوا تھا، اور وہ صندوق کو دریافت ہوگا، بازیاب ہو گئے۔ تو جب صندوق ان کو مل گیا تو انہوں نے ان کو نبی بھی قبول کر لیا اور ان کو بادشاہ بھی قبول کر لیا۔ تو پھر طالوت جو تھے نا ان کو اللہ کریم نے ان کی بادشاہی جو وہ عطا فرما دی۔
تو یہیں پر بات کو ختم کرتے ہیں. کل اللہ نے چاہا تو 2-3 آیات وہ کریمہ ہے, مضمون تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا, اس کو آگے کل لے کر بیان کریں گے. یہیں بات کو ختم کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.